وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کراچی کے گل پلازہ سانحے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پنجاب بھر کی تمام سرکاری اور نجی عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹمز کے فوری آڈٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ شارٹ سرکٹ اور آگ کے دیگر خطرات سے بچنے کے لیے نئے SOPs تیار کیے جا رہے ہیں تاکہ انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جا سکے۔ اس مہم کے تحت سرکاری دفاتر، ہسپتالوں، اسکولوں اور نجی کاروباری مراکز کی مکمل جانچ پڑتال کی جائے گی تاکہ حفاظتی اقدامات کو ہر صورت یقینی بنایا جا سکے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کھوسا نے گل پلازہ کے ریسکیو آپریشن پر تازہ ترین اپ ڈیٹ دیتے ہوئے کہا کہ عمارت میں اب بھی 85 افراد لاپتہ ہیں، جن میں سے 39 افراد کی آخری لوکیشن موبائل ڈیٹا کے مطابق بلڈنگ کے اندر ہی آئی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ جب تک ایک بھی لاپتہ شخص کو سراغ نہیں مل جاتا، عمارت کو گرانے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ DC ساؤتھ کے مطابق عمارت کے اندر اب بھی شدید دھواں اور گرمائش موجود ہے، جس کی وجہ سے کولنگ کا عمل جاری ہے اور ملبہ ہٹانے کے لیے مشینری کے ساتھ ساتھ دستی کام بھی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حفاظتی اقدامات کے تحت ریمپا پلازا کو عارضی طور پر بند کر کے اس کے نقشے طلب کر لیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے NICVD کی کوورنگ باڈی کی اجلاس میں امراض قلب کے مفت علاج کو ہر صورت جاری رکھنے کے عزم ظاہر کرتے ہوئے اسپتال کے لیے 15.5 ارب روپے کے گرانٹ کی منظوری کر لی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ مالی سال 2025-26 کے لیے مزید 3.5 ارب روپے کی ضرورت ہوگی تاکہ بڑھتے ہوئے انتظامی اخراجات اور فنڈنگ گیپ کو دور کیا جا سکے۔ وزیر اعلیٰ نے ادارے کی شفافیت اور کارکردگی بڑھانے کے لیے اوپن مارکیٹ سے چیف آپریٹنگ آفیسر اور چیف فائنینشیل آفیسر کی فوری تقرری کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ مراد علی شاہ نے اعلان کیا کہ لانڈی میں زیر تعمیر 1200 بستروں کا کارڈک انسٹیٹیوٹ دنیا کا سب سے بڑا دل کا اسپتال ہوگا، جبکہ NICVD پہلے ہی دنیا کے سب سے بڑے اینجیوپلاسٹی سینٹر کے طور پر ابھر چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کا باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے۔ امریکی صدر کے اس اہم امن اقدام میں بحرین، متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان پہلے ہی اپنی شمولیت کی تصدیق کر چکے ہیں۔ اس بورڈ کا بنیادی مقصد غزہ کی تعمیر نو اور انسانی ہمدردی کے امور کی نگرانی کرنا ہے، تاہم اس کے چارٹر کے مطابق اس کا دائرہ کار مستقبل میں وسیع بھی کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ صدر ٹرمپ نے اس بورڈ میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی شمولیت کی دعوت دے رکھی ہے، جو خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے لیے کلیدی کردار کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ امریکی حکام نے ونزویلا کے تیل کے ذخائر اور سپلائی لائن پر کنٹرول حاصل کرنے کی مہم تیز کرتے ہوئے کیریبین سمندر میں ایک اور بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی اس کارروائی میں امریکی فوجی دستوں نے منگل کے روز موٹر ویسل ساگیٹا نامی جہاز کو اپنی تحویل میں لے لیا، جو ونزویلا کے تیل سے منسلک 7واں بحری جہاز ہے۔ امریکی صدر کمانڈ کے مطابق یہ آپریشن بغیر کسی مزاحمت کے مکمل کیا گیا، تاہم حکام نے فی الحال یہ واضح نہیں کیا کہ اس کارروائی میں کوسٹ گارڈ شامل تھے یا براہ راست فوجی کمانڈ۔ یہ اقدامات ونزویلا پر معاشی دباؤ بڑھانے اور اس کی تیل کی برآمدات کو محدود کرنے کی امریکی پالیسی کا اہم حصہ سمجھا جا رہا ہے۔ اینٹی نارکوٹکس فورس نے گوادر کے قریب گہرے سمندر میں ایک کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے منشیات سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ ترجمان ANF کے مطابق کارروائی کے دوران ایک مشکوک کشتی سے 30 کلوگرام اعلیٰ معیار کی چرس برآمد کی گئی، جو سمندر کے راستے خلیجی ممالک سمگل کی جانی تھی۔ فورس نے موقع پر کارروائی کرتے ہوئے سمگلنگ گینگ کے 2 کارندوں کو گرفتار کر لیا، جس سے مزید تفتیش جاری ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ سمندری حدود کے ذریعے منشیات کی نقل و حمل روکنے کے لیے نگرانی کا عمل مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ ریاست علی نواز سے پاکستان ڈیپورٹ کیے گئے پاکستانی نیاد امریکی شہری آصف امین چیمہ کی بیٹیوں نے اپنے والد کی جبری بے دخلی کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے امریکی حکام سے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ شکاگو میں ریسٹورنٹ کے مالک آصف امین کو ستمبر میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ ورک پرمٹ کے حامل تھے اور ان کا گرین کارڈ انٹرویو کے قریب تھا۔ اہل خانہ کا موقف ہے کہ 1990 کی دہائی کا ایک پرانے ڈپورٹیشن آرڈر پر اچانک عمل درآمد کر کے ان کا مستقبل تباہ کر دیا گیا، جبکہ آصف امین دل کے عارضے میں بھی مبتلا ہیں۔ 1 جنوری کو پاکستان پہنچائے گئے آصف امین اور ان کی بیٹیاں اب عدلیہ سے کیس کے از سر نو جائزے کی اپیل کر رہی ہیں تاکہ قانونی طریقے سے مقیم یہ خاندان دوبارہ یکجا ہو سکے۔ اور محکمہ موسمیات نے آج سے 24 جنوری تک ملک کے بالائی علاقوں میں طاقتور مغربی سسٹم کے تحت شدید بارشوں اور برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ خیبر پختونخوا اور کشمیر میں شدید بارشوں کے باعث فلیش فلڈ کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے، جس پر فیڈرل فلڈ کمیشن نے سوات، چترال اور مالاکنڈ سمیت متعدد اضلاع کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔
NDMA نے متعلقہ انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے اور حساس مقامات کی کڑی نگرانی کی ہدایت کی ہے، جبکہ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں بھی برف باری کا امکان ہے۔ دوسری جانب پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھند کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سوئٹزرلینڈ پہنچ گئے، جہاں زیورخ ایئرپورٹ پر پاکستانی سفارتی عملے نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے اور فورم کے اہم سیشنز میں پاکستان کی معاشی اصلاحات اور بہتری کی جانب گامزن معاشی اشاریوں پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ وفاقی وزراء اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب سمیت دیگر اہم وزراء بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں، جو عالمی برادری کے سامنے پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے جاری OOO پروگرام اور سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیش کریں گے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے گل پلازا میں لگی آگ کے اثرات کے باعث ملحقہ رمپا پلازا کو غیر محفوظ قرار دیتے ہوئے اسے خالی کرنے کا نوٹس جاری کر دیا۔ حکام کے مطابق گل پلازا کے ملبے کے دباؤ سے رمپا پلازا کے ستون متاثر ہوئے، جس کے پیش نظر عمارت کے خطرناک حصوں کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ دوسری جانب سانحہ گل پلازا میں جاں بحق افراد کی تعداد 28 تک پہنچ گئی، جن میں سے اب تک 11 لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے، جبکہ 17 لاشیں تاحال ناقابل شناخت ہیں۔ ریسکیو ٹیمیں اب عمارت کی تیسری منزل تک پہنچ گئی ہیں اور جلد ہی ملبہ ہٹانے کا باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا تاکہ صورتحال مکمل طور پر واضح ہو سکے۔ کراچی کی پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ نے گل پلازا میں آتش زدگی کے متاثرین کے حوالے سے انتہائی لرزہ خیز تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے تصدیق کی کہ اس ہولناک واقعے میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 28 تک پہنچ گئی ہے، جن میں سے 20 لاشیں اس حد تک جھلس چکی ہیں کہ ان کی فوری شناخت ممکن نہیں رہی۔ شناخت شدہ 8 افراد میں کاشف، عامر، فراز، فاروق، فرقان، محمد علی اور تنویر شامل ہیں، جبکہ ایک لاش کی شناخت اس کے پاس سے ملنے والے لاکٹ کی مدد سے کی گئی۔ ڈاکٹر سمیہ کے مطابق ناقابل شناخت لاشوں کے DNA نمونے حاصل کر لیے گئے ہیں تاکہ سائنسی طریقے سے ان کے ورثاء کا پتہ لگایا جا سکے۔ چیئرمین ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز حسن بخشی نے کراچی کے بلند و بالا عمارتوں میں فائر سیفٹی سسٹمز نصب کرنے کے لیے سندھ بلڈنگ کنٹرولنگ اتھارٹی کی جانب سے دی گئی 3 دن کی مہلت کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے دیا۔ نجی ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح کیا کہ 30 سے 40 سال پرانی عمارتوں میں جہاں اس وقت کے قوانین مختلف تھے، محض 3 دن میں حفاظتی اقدامات مکمل کرنا تکنیکی طور پر ممکن نہیں۔ حسن بخشی کا کہنا تھا کہ فائر سیفٹی ایک مسلسل عمل ہے اور اگرچہ نئی عمارتوں میں بہتر انتظامات موجود ہیں، تاہم پرانی عمارتوں کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ صرف نوٹس دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اہم عالمی معاملات پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں اور UN کو اپنا کام جاری رکھنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بڑا دعویٰ کیا کہ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ رکوائی، جس میں بصورت دیگر 2 کروڑ کے قریب جانیں ضائع ہو سکتی تھی۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بتایا کہ پاکستانی وزیر اعظم نے جانیں بچانے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ٹرمپ نے مزید واضح کیا کہ وہ G7 اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ ونزویلا سے تیل کی خریداری اور روس یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ان کی کوششیں مسلسل جاری ہیں۔